اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک ان آیات میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، مصیبت کی برداشت کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر کسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی مصیبت آ جائے، نقصان آ جائے، جان و مال کا کوئی نقصان آ جائے یا کوئی غم آ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے۔ یعنی کہ یہ نماز اور صبر کرنا ایک طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو کہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرما دیا کہ ہم نے کس طرح اللہ پاک سے مدد حاصل کرنی ہے، اللہ پاک کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راستے میں قتل کیے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ مرتے نہیں ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی حیات بھی ایسی ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے، جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے۔ ظاہری بات ہے، جب اللہ پاک نے یہ بات بیان فرما دی کہ وہ حیات طیبہ جو ان شہیدوں کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے وہ اتنی مبارک، اتنی خوبصورت حیات طیبہ ہوگی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو ہمارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں پتہ ہے جی وہ کیسی حیات ہوگی، تو یہ سب دعوے باطل ہوں گے۔ اس کا شعور جب اللہ پاک نے فرما دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تو ہم صرف ایک اپنے طور پہ ایک وہم و گمان میں کوئی بات ہی لا سکتے ہیں، لیکن اصل میں وہ حیات کتنی خوبصورت ہوگی، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے، کس طرح رزق دیا جا رہا ہے وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ جناب والا، اللہ کی محبت میں جو لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں ان کی مثال پھر رہتی دنیا تک قائم رہتی ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کی اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاک گھرانے سے یہ مثال ملتی ہے ہمیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور واقعہ کربلا کے اندر یہ واضح مثال آپ کو مل جاتی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سے پر ایمان رکھنے والے اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ معزز صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح یہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے اللہ کے سامنے رو رو کے گریہ زاری کرتے تھے کہ کس طرح اللہ کے سامنے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے نمازوں میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین فرما رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہی نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور انہوں نے واقعہ کربلا میں دیکھیں کہ کس طرح اپنی زندگی سے افضل اللہ پاک کے اس دین اسلام کو افضل سمجھا کہ اس دین اسلام کے لیے، اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور لوگوں کو یہ بھی پیغام دے دیا کہ نماز بہت اہم ہے، نماز نہ چھوڑو، چاہے تم میدان جنگ میں کیوں نہ ہو، تمہارے سر پہ ننگی تلوار بھی کھڑی ہوئی ہو، نماز نہ چھوڑو، اور اللہ کے سامنے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو تیرے ہی سامنے کھڑے ہیں اور تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ واضح پیغام دے دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نماز میں، اور اس کے بعد جامع شہادت نوش فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ دین اسلام ہے جس کی سربلندی کے لیے یہ عظیم قربانیاں دی گئیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے، کہ جو دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دیں۔ معزز سامعین کرام، اگر مجھ سے کوئی چیز غلط بیان ہو گئی ہو، قرآن پاک کی تلاوت میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر کوئی غلط بات مجھ سے ہو گئی ہو تو اس کے لیے بھی میں اللہ پاک سے